نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ سورج نے ضیاء اس چشم سے لی، سورج نے ضیاء اس چشم سے لی، اس نطق سے گونچے پھول بنے۔ سورج نے ضیاء اس چشم سے لی، اس نطق سے گونچے پھول بنے۔ اٹھا تو ستارے فرش پہ تھے اور بیٹھا تو زمین کو عرش کیا، اور اونٹوں کے چرانے والوں نے میرے آقا کی صحبت میں رہ کر، اونٹوں کے چرانے والوں نے میرے آقا کی صحبت میں رہ کر، کیسر کے تنجتر کو روندا، کسریٰ کا گریباں چاک کیا۔ جو سلسلہ کلام اس عظیم ہستی کا جو ہے ہم نے چھیڑ رکھا ہے، جس کے لیے، جس کے کلام کے لیے، جس کی گفتگو کے لیے، جس کے لب و لہجے کے لیے، جو جب لوگوں سے باتیں کرتا ہے تو پھول جھڑتے ہیں، اس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خراج تحسین اتنا زیادہ پیش کیا کہ آپ کے کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات سے عظیم ترین قرار دیا۔ یہ جو ہمارے یہاں ترجمہ کر دیا جاتا ہے لا خلق عظیم، اور ترجمے میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا خلق عظیم ہے، یہ جھک مارا جاتا ہے۔ یہ کوئی اصل جو عبارت ہے اس کا جو ترجمہ ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک طرف سورج ہو اور دوسری طرف اس کا عکس ہو، تو جو سورج میں روشنی ہے، جو سورج میں شدت ہے، حدت ہے، وہ اس کے عکس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے، اخلاق عظیمہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 قسمیں کھا کے، نون والقلم وما یسطرون، اور آگے وما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم، یہ ایک سلسلہ تھا۔ یعنی یہ 6 کی 6 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کا جو اخلاق عظیمانہ، اخلاق کریمانہ ہے، اس کے لیے جب 6 قسمیں، اور پھر یہ جو کہا گیا لا لا، اس کو ہمارے یہاں پہ سمجھنے والوں نے بہت کم سمجھا ہے۔ لا لا، الا کما اوپر ہے، بلندی ہے، عظمت ہے، فوق ہے، تو اب لا لا جب آ جائے تو یہ قسم تو ہے، یہاں پہ اللہ کے ساتھ لام نے قسمیہ رنگ جو ہے یقیناً اپنا رنگ دکھایا، لیکن اس کے معنی جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئے، معنی کے ایسے سمندر آ گئے کہ اب اس کا ترجمہ اگر ہم صرف یہ کر دیں کہ آپ کا اخلاق جو ہے وہ عظیم ہے، یا آپ اخلاق کریمانہ پر فائز ہیں، یا آپ کا اخلاق جو ہے وہ انتہائی عظیمانہ ہے، تو یہ کوئی ترجمہ نہیں ہے، یہ صرف جگ ہم مار رہے ہیں۔ اب اللہ پاک نے جب یہ قسمیں 6 کھا کے جس کے کلام کو، جس کی گفتگو کو، جس کی زبان کو، جس کے بولنے کے انداز کو، ہمارے یہاں پہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جب وہ محو گفتگو ہوتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، یہ تو اس 6 اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین قسموں کے سامنے یہ پھول جھڑنا یا گل کھلنا یا گلوں کا جو ہے وہ بکھرنا بالکل بے معنی سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات جو کہ کائنات کی خالق مالک ہے، جس کی کائنات کی وسعتوں کا اندازہ نہ کوئی لگا سکا ہے، نہ کوئی لگا سکتا ہے۔ راجر جیسا جغرافیہ دان مجبور ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ جو ایک کائنات لوگ کہتے ہیں یہ بالکل رانگ تھیوری ہے، رانگ تھیوری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سیکسٹیلین، اس کا یہ سیکسٹیلین جو ہے جب ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے یہ ملین ہے، پھر بلین ہے، پھر ٹریلین ہے،
پھر کوادریلین ہے، پھر پینٹیلین ہے، اور اس کے بعد جا کے سیکسٹیلین. تو ایک کے ساتھ جب 24 سے 26 زیروز لگتے ہیں، اس کے بعد جب یہ آئے، مجھے یہ بتائیں ذرا کہ وہ رب جو ہے جس کی یہ ایک کائنات کے حوالے سے روجر مجبور ہو گیا یہ کہنے پر کہ یہ سیکسٹیلین کائناتیں ہیں، ایک کائنات نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ پاک ذات، وہ عظیم الشان ذات، وہ رب کبیر، یہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گفتگو کا انداز ہے، جو آپ کا کلام ہے، جو آپ کا حسن الکلام ہے، اس کے بارے میں جب 6 قسمیں کھا کے اور کہے لا لا خلق عظیم، کون سمجھے، کون اس کو جانے، کون آپ کے مرتبے کو پہچانے؟ یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں ترجمے میں، جب آپ کی گفتگو کا یہ عالم ہو، آپ کے کلام کا یہ عالم ہو، آپ کی ذات کا عالم کیا ہے؟ وہاں کس کو رسائی حاصل ہے؟ تو جو میں نے بات پچھلے 2 پارٹ میں کی کہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، جو آپ کی شان ہے، جو آپ کی عظمت ہے، وہ نہ کوئی رسول جان سکتا ہے، نہ کوئی نبی جان سکتا ہے، نہ کوئی صحابی جان سکتا ہے، نہ کوئی ولی، کوئی دنیا کا شخص اس کائنات میں رب کے سوا صرف اور صرف رب العزت، رب عظیم ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جانتا ہے. اسی لیے ہمیں سکھلایا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ جو شایان شان تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رب العالمین بنتی ہے، ہمارے بس کی بات نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی ذات نہیں. یا رب العالمین تو جو شایان شان آپ کے لائق ہے، آپ کی جو مصداق ہے، بس وہ جو ہے یا رب العالمین ہم پیش کرتے ہیں تیرے حضور، وہ گلہائے عقیدت. تو یا رب العالمین تو بھیج ان کی ذات پر، آپ کی آل پر، جس طرح تو نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، ان پر اور ان کی آل پر جو میرے رب تو نے خراج تحسین پیش کیا ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے شایان شان یا رب العالمین یہ گلدستہ ہے ہماری تعریفوں کا، یہ ہم پیش کرتے ہیں تیرے حضور یا رب العالمین. اب تو اپنے عظمتوں کے مطابق جو رسول اللہ کی شایان شان ہے یا رب العالمین وہ درود بھیج. اب درود کا معنی عظمت بھی ہے، تعریف بھی ہے، شان بھی ہے، اور آپ کی ثناخوانی بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے مطابق اس کے لائق جو بنتا ہے سلام، درود، خراج عقیدت یا رب العزت تیرے حضور پیش کرتے ہیں. تو ان کی ذات تک جو ہے پہنچا.